جشن شب برات کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میرے سامنے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور ہماری قوم کا جوان بہت حساس بھی ہے اور بہت نرم دل بھی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو مسلم امہ کا حال ہے اور جو مسلم امہ کی کیفیت ہے وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے کہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس سے ہمارے جوانوں کا تعلق بہت گہرا ہے، ربط ضبط بہت گہرا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی حالات پر ہمارے خطبہ اور اہل علم کی جتنی نگاہ ہے اس سے بہت زیادہ نظر ہماری قوم کے نوجوانوں کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہمارے نوجوان بے پناہ افسردگی کا شکار ہے۔ چہرے سے افسردگی کے آثار، گفتگو سے پسماندگی کے آثار۔ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں جوان کہ مسلم امہ کتنے مسائل کے اندر گھری ہوئی ہے۔ پوری دنیا کے اندر کہیں پر قوم مسلم کے جلتے ہوئے مکانات ہیں، کہیں پر لٹتی ہوئی آبرو ہے، کہیں پر سسکتے ہوئے بچے ہیں، کہیں پر شہید ہوتی ہوئی مسجدیں ہیں۔ اس طرح کے حالات سے مسلم امہ دوچار ہے اور ہمارے جوانوں کے اندر ابھی بھی ایمانی رمق باقی ہے، ابھی بھی ایمانی حرارت باقی ہے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ جب بھی دین پر کوئی معاملہ آتا ہے تو ہمارے جوان سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے آگے آگے نظر آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً یہ لٹتی ہوئی آبرویں، یہ سسکتی ہوئی انسانیت، یہ ننھے ننھے معصوم بچوں کا قتل عام پوری دنیا کے اندر، یہ جو کچھ بھی حالات ہیں، کہیں پر روزی روٹی کا مسئلہ ہے، کہیں پر کوئی اور مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل سے مسلم امہ دوچار ہے۔ اب اس کے حل کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں، آخر اس کا حل کیا ہے، اس کا حل کس طریقے سے کیا جائے۔ کبھی ہمارے درمیان کوئی آگے کہتا ہے ایجوکیشن حاصل کرو مسائل کا حل ہو جائے گا۔ قوم ایجوکیشن کی طرف بھی بڑھ رہی ہے اور یقیناً ہمارے مسائل کا کچھ حد تک کے حل ایجوکیشن کے اندر بھی ہے، لیکن مکمل حل ایجوکیشن بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان دولت کی طرف پیش رفت کرے، مسلمان تجارت کی طرف پیش رفت کرے تو پھر ہماری قوم کو مسائل کا حل مل جائے گا۔ یقیناً دولت میں بھی کچھ مسائل کا حل ہے، لیکن مکمل طور پر دولت میں بھی مسائل کا حل مکمل طور پر نہیں ہے۔ غرض کہ ہمارے مفکرین، مدبرین، محررین، مصلحین جتنی باتیں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، کوئی ایجوکیشن کی طرف، کوئی دولت کی طرف، کوئی ریاست کی طرف، کوئی سیاست کی طرف، غرض کے لوگ الگ الگ انداز سے اپنی اپنی فکر کے مطابق اپنی قوم کو مشورہ دیتے ہیں اور قوم کے جوان اس لالچ میں کہ ہمارے مسائل کا حل ہو جائے، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف، غرض کے ہر طرف جاتا ہوا ہمارا جوان نظر آتا ہے۔ لیکن آج کی اس محفل کے اندر جو شب برات کے حوالے سے ہم نے منعقد کی ہے اور چند ہی دنوں کے بعد وہ مبارک رات آنے والی ہے، وہ برکت والی رات آنے والی ہے، وہ فیصلوں کی رات آنے والی ہے، جس رات کو زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، جس رات کو آنے جانے کے یعنی پیدائش اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، جس رات کو شادی بیاہ کے فیصلے ہوتے ہیں، جس رات کو رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ برکت والی رات
رات بہت قریب آنے والی ہے، لیکن یہاں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے مسائل سے دوچار ہیں، ہمارے مسائل کا حل ہے کہاں؟ تو ایک بات میں آپ سے ضرور عرض کروں گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نہ اپنے مسائل کا حل مکمل طور پر ایجوکیشن میں ہے، نہ مکمل طور پر دولت میں ہے، نہ مکمل طور پر عزت میں ہے، نہ مکمل طور پر شہرت میں ہے، نہ مکمل طور پر سیاست میں ہے، نہ مکمل طور پر ریاست میں ہے۔ ہمارے مسائل کا حل صرف ایک چیز کے اندر ہے اور اسی پر ہمیں توجہ کرنا ہے، اور اس کو کہتے ہیں رجوع اللہ۔ اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جس دن مسلمان اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے گا، سارے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، مسلمان سب طرف جا رہا ہے، اللہ کی چوکھٹ کی طرف نہیں آ رہا ہے، اللہ کے در کی طرف نہیں آ رہا ہے۔ کچھ مسلمان تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف جائیں گے تو وہ ہمیں معاف بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا، اللہ کی طرف جائیں گے تو وہ ہمیں محبت دے گا کہ نہیں دے گا۔ معاذ اللہ، اچھی طرح یاد رکھنا، پوری کائنات کے اندر کوئی کس سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا اپنا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ذرا اس کو محسوس کرنا، اور پھر شب برات کے اندر، اس مبارک رات کے اندر، اس تصور کے ساتھ یا کسی رات میں اس تصور کے ساتھ ذرا اپنے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے دیکھنا، رب کی بارگاہ میں آہو پھونکا کر کے دیکھنا، رب کی بارگاہ میں آہو پھونکا کر کے دیکھنا۔ اللہ اکبر، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ایک عورت جو ہے کنیز بن کر کے ایک جنگ کے موقع پر، ایک غزوے کے موقع پر ایک عورت کو جو ہے جنگی قیدی بنا کر لایا گیا۔ اس کی گود میں شیرخوار بچہ تھا، اس کی گود میں دودھ پینے والا بچہ تھا، اس کا بچہ کسی کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اب وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کبھی کوئی بچہ نظر آتا ہے تو اس کی طرف دوڑ پڑتی ہے اور اسی کو لینے کی کوشش کرتی ہے، اسی کو سینے سے لگانے کی کوشش کرتی ہے۔ ادھر ادھر دوڑ رہی تھی، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کا بچہ اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا تو صحابہ کرام نے اس کی وہ تڑپ دیکھی، اس کی وہ بے چینی دیکھی۔ ذرا یہاں سے لے کے وہاں تک میرے جتنے جوان بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے تجربہ نہیں کیا ہوگا تو وہ تجربہ کر کے دیکھ لینا، اگر گائے کا بچہ گم ہو جائے تو گائے اس کو کیسے تلاش کرتی ہے، اگر بکری کا بچہ گم ہو جائے تو بکری اسے کیسے تلاش کرتی ہے، اگر بلی کا بچہ گم ہو جائے بلی اسے کیسے تلاش کرتی ہے۔ یہ کتا، بلی، بکری، گائے جنہیں عقل نہیں ہے، ان کی ممتا کا یہ عالم ہے۔ اگر ماں اشرف المخلوقات انسان ہو تو اس کی ممتا کا عالم کیا ہوگا؟ کیسے تڑپ رہی ہوگی وہ ماں، کیسے بلک رہی ہوگی وہ ماں، کیسے گریہ وزاری کر رہی ہوگی وہ ماں۔ جب اس کا بچہ اس کی گود میں دے دیا گیا تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، دیکھا یہ عورت اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا اللہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے؟ یہ ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتی، اس سے بہت زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہوں کے دلدل میں ڈوب کر، عیاشیوں کے راہ پر چل کر اپنے اللہ سے دور چلے جانے والوں، آؤ شعبان کے اس مبارک مہینے میں رجوع اللہ کا قصد کرو، اللہ کی طرف پلٹنے کا عہد کرو۔ واللہ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو میرے اللہ کے دروازے پر حل نہیں ہو سکتا، جو میرے رب کی چوکھٹ پہ حل نہیں ہو سکتا۔ ایک سفر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے، دیکھا ایک عورت چولہا جلا رہی ہے، آگ جلا رہی ہے۔ آگ جلاتے ہوئے وہ عورت عورتیں جب چولہا جلاتی تو اس میں پھونکتی ہے، جب وہ پھونکتی تھی تو اس کی گود میں بچہ تھا، جب آگ بلند ہوتی تھی تو وہ اپنے بچے کو چمٹا لیتی تھی، جب آگ بلند ہوتی تھی تو وہ اپنے بچے کو چمٹا لیتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ کے رسول رک گئے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ کون ہیں؟
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ اس نے کہا اچھا آپ بھی اللہ کے رسول ہیں؟ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں؟ آقا نے فرمایا ہاں۔ اس عورت نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ پھر وہ کہتی آقا یہ بتائیں کہ اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ یہاں نمازی بے نمازی کا معاملہ نہیں، یہاں نیک اور بد کا معاملہ نہیں، یہاں ان پڑھ اور عالم کا معاملہ نہیں، مطلقاً پوچھا جا رہا ہے اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے خاتون تو اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے؟ تو اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے؟ اس سے بہت زیادہ میرا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ آخر وہ عورت تھی، وہ عورت تھی، کہنے لگی آقا مگر آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ماں جتنا بچے سے پیار نہیں کرتی اس سے بہت زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، تو کیا کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالتی ہے؟ کیا کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالتی ہے؟ پھر اللہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ یہ سن کر اللہ کے رسول نے سر نیچے کر لیا اور اتنا روئے کہ حضور کی داڑھی آنسووں سے تر ہو گئی۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنسو تھمے تو آقا فرماتے ہیں اے خاتون جیسے ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی، میرا اللہ بھی اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا، لیکن بندے خود ایسے کرتوت کرتے ہیں، بندے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں، بندے خود ایسے معاملات پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق ہوتے ہیں۔ ورنہ میرے اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا، لیکن انسان خود ایسے حالات پیدا کرتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اتنا تو سوچو ایک بچہ اپنے ہاتھ سے مٹی کا گھروندہ بناتا ہے، اس کو کوئی لات مار دے تو بچہ کیسے چیختا ہے؟ جب اپنے ہاتھ سے بچہ گھروندہ بنائے تو وہ اس سے اتنا پیار کرتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا ہے، اللہ نے اپنی مخلوق کو بنایا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ مگر یاد رکھو ہم گناہوں کی طرف پلٹ گئے، ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے، ہم برائیوں کے گڈھوں کو ہم نے آباد کرنا شروع کیا، اس لیے ہم اللہ سے دور ہوتے چلے گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اللہ کی طرف رجوع کریں، مسلمان اللہ کی طرف پلٹیں۔ بہت دور ہو گئے، کوئی شراب کے اڈے پر، کوئی زنا کے اڈے پر، کوئی میوزک کی طرف، کوئی گانے کی طرف، اللہ سے کتنا دور ہو گئے نا۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمان کتنی سادگی سے کہتا ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ کیا یہ کسی مسلمان کی بولی ہو سکتی ہے کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا؟ دوستوں کے لیے ٹائم، بیوی بچوں کے لیے ٹائم، فلموں کے لیے ٹائم، موبائل کے لیے ٹائم، پکچروں کے لیے ٹائم۔ جس اللہ نے زندگی دی، جس اللہ نے وقت دیا، جس نے وقت کو پیدا کیا، جس نے ساری نعمتیں عطا کی، سب کے لیے ٹائم، اس وقت کے لیے ٹائم نہیں۔ سوچو تو صحیح کتنا وقت لگتا ہے وقت کی نماز میں؟ صرف 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں۔ جو قوم اللہ کے ساتھ اتنی بے وفائی کرے، اس قدر اللہ کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دے کہ وہ دوستوں کے لیے تو ٹائم نکال سکے لیکن اپنے رب کے لیے ٹائم نہیں نکال سکے، وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے زمین پر جی سکتی ہے؟ وہ قوم وقار کے ساتھ کیسے زمین پہ جی سکتی ہے؟ اس قوم کے مسائل کا حل کیسے ہو سکتا ہے؟ آنے جانے والی حکومتوں سے ڈرنے والی اور توقعات رکھنے والوں کہ یہ مسئلہ حل کرے گا اور وہ مسئلہ حل کرے گا۔ ہمارے مسائل نہ سیاسی لیڈروں کے دروازوں پر حل ہو سکتے ہیں اور نہ ہمارے مسائل باباؤں کے تعویذات میں حل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے تو قاتل قیوم کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے۔
ہے، آؤ اسی کے آستھا پر، آؤ اسی کے در پر، آؤ اسی کے دروازے پر۔ اللہ اکبر، لوگ ڈنڈے مار رہے ہیں، لوگ قتل عام کر رہے ہیں، لوگ تمہیں تباہ کر رہے ہیں، لوگ تمہیں برباد کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹتے۔ ارے کم سے کم ایک کتے سے سیکھ لیا ہوتا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ پالی والوں، اگر تکلیف نہ ہو میرے جملے تو اس پر غور کرنا۔ بالخصوص میرے جوانوں سے کہتا ہوں، ایک کتے سے ہم نے درس عبرت لے لیا ہوتا۔ شراب کے اڈوں پر اپنی راتوں کو گزارنے سے پہلے، زنا کے اڈوں پر اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے پہلے، فلم، میوزک اور حرام کاروبار کی طرف اپنے وقت کو لگانے سے پہلے، ایک کتے کو تو دیکھو، کتے کو اس کا مالک صرف ایک روٹی کا ٹکڑا دیتا ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا، لیکن وہ اپنے مالک کا درد چھوڑ کر کبھی کہیں نہیں جاتا، وہ پڑا رہتا ہے در پر۔ کتا مالک کا درد چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا، اور جب تک وہ مالک کے دروازے پہ پڑا رہتا ہے کوئی اس کا کچھ نہیں کرتا۔ لیکن اگر کتا کبھی غلطی سے مالک کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور دروازے پر چلا جائے اور اس کی پیٹھ پر کوئی ڈنڈا مارے تو وہ کتا چلاتے ہوئے پھر کسی اور کے دروازے پر نہیں جاتا۔ وہ مار جب کھاتا ہے تو وہ چیخ کے چلاتے اپنے مالک کے دروازے پر پلٹ آتا ہے، اور پھر اس کو ڈنڈے نہیں برستے۔ کتا بتا رہا ہے، پہلے تو مالک کا در چھوڑ کر نہ جاؤ، اور اگر چلے گئے تھے اور تم پہ ڈنڈے برس رہے ہیں، تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، تم پر تکلیفیں آ رہی ہیں، تم پہ تنگ دستی آ رہی ہے، تو کسی اور دروازے کی طرف نہ جاؤ، اپنے اللہ کی طرف پلٹ جاؤ۔ وہ ایسا کریم ہے کہ اللہ اکبر، جب کوئی بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ اس کو رد نہیں کرتا، بلکہ وہ خوش ہو کر کے دامن کرم میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ جب حدیث پاک میں آتا ہے، قربان، جب بندہ پلٹتا ہے، اسی پلٹنے کا نام ہے توبہ۔ توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، رجوع کرنے کو۔ جب کوئی پلٹتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ جب کوئی پلٹتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ قربان جائے بندے کے پلٹ وہ بے نیاز ہے، کوئی اس کی طرف نہ بھی پلٹے تو اس کی شان ربوبیت میں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اس کی شان ہے وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ توبہ کر کے پلٹتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسے بغیر بے آب ہو گیا صحرا کے اندر، جہاں پانی نہیں ملتا، جہاں کھانا نہیں ملتا، چٹیل میدان ہے، اور کسی کی سواری پر کھانے پینے کا ساز و سامان لدا ہوا ہے، اور اس لدے ہوئے ساز و سامان والا جانور سواری کا وہ بندہ اس سے اترتا ہے اور درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے، اور جب وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اس کے سواری کے جانور کو کھڑا کر کے، اور جب آنکھیں کھولتا ہے تو اس کا سواری کا جانور جس پہ کھانے پینے کا سامان لدا تھا وہ گم ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، بالآخر وہ نہیں ملتا تو اس کو ایسا لگتا ہے کھانا بھی گیا، پینا بھی گیا، اب اس میدان کے اندر موت کے سوا کچھ نہیں ہے، تو وہ مرنے کی نیت سے گویا کہ زمین پر لیٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ یعنی مرنے کی نیت سے جب اس دور کی مثال دی گئی، آج تو جگہ جگہ پہ ڈھابے بنے ہوتے کھانے پینے کے، آج نہیں، اس دور کی مثال دی گئی، چٹیل میدان کے اندر کھانے پینے کا سامان گم ہو جائے تو آدمی کو موت کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ اب ایسے عالم کے اندر وہ بندہ موت کی نیت سے کہ چلو اب تو نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، اس چٹیل میدان میں نہ سواری ہے، چلو مر جاتے ہیں، اب مرنے کی نیت سے اس نے آنکھیں بند کر لی، مگر جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنا سواری کا جانور کھانے پینے سے لدا ہوا اپنے پاس کھڑا ہوا پاتا ہے، تو گویا کہ اس بندے کو نئی زندگی ملنے پر کیسے خوشی ہوتی ہے، وہ بندے کو نئی زندگی ملنے پر کیسے خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ اپنے
اپنے بندوں کی توبہ پر خوش ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ توبہ کر کے پلٹتا ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے گناہ کرنا تیرا کام تھا، اب توبہ کر لیا ہے تو تجھے بخش دینا میرے کرم پر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی بندہ 4000 سال تک کے گناہ کرے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، یعنی اس کا ایمان یہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے۔ قربان دیکھیں، انداز دیکھیں، رحمت کا انداز دیکھیں۔ شب برات کے اندر رات کو نکڑوں پہ ضائع کرنے والوں، اس مبارک رات کو 15 شعبان کو کہ اس مبارک شب کو ہوٹلوں پر بیٹھ کر گھوم پھر کر سو کر اپنے وقت کو ضائع کرنے والوں سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب برات کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے ہی 14ویں کا سورج غروب ہوتا ہے اور 15ویں کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے روزی کا سوال کرنے والا تاکہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا تاکہ میں اس کو اولاد عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے گناہ سے مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو معاف کر دوں، روزی کے لیے در در بھٹکنے والوں کتنی مبارک رات آ رہی ہے، اس رات کو ضائع نہ کرنا، اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، اس رات میں اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو فرماتے ہیں کہ لوگ شادی کا پلان کر رہے ہوتے ہیں اور شب برات میں ان کی موت لکھی جا رہی ہوتی ہے، لوگ جو وہ درخت لگانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی موت لکھی جا رہی ہوتی ہے، لوگ کاروبار کے پلان کر رہے ہوتے ہیں، لوگ مکانات کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور شب برات میں ان کی موت لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ شب برات اللہ اکبر موت لکھی جا رہی ہوتی ہے انسان کی اور انسان غفلتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرا کریم توبہ کرنے والے بندوں کو کس طریقے سے نوازتا ہے، فرماتے ہیں دیکھو فرشتوں یہ میری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کا ایمان ہے، یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے اور وہ رب اس کو معاف کرنے والا ہے، تم گواہ رہنا میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، پھر وہ کچھ دن تک گناہ سے رکا رہتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ یہ سوچتے ہوں گے نا، یہ سوچتے ہوں گے اگر آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ خیال آتا ہوگا یار ہم نے توبہ کر لی اب پھر ہم سے گناہ ہو گیا، اب کیا کریں، اب کیا کریں؟ میرے آقا نے اس کا کتنا خوبصورت حل پیش فرمایا، فرمایا بندہ توبہ کرتا ہے پھر گناہ سے رکا رہتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ گناہ کرتا نہیں ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں پھر بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ پھر فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو پھر توبہ کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کا یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے اور معاف کرنے والا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندہ اسی طرح توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، تو اللہ اس کو کتنا معاف کرے گا؟ آقا کریم فرماتے ہیں اگر ایک دن میں وہ 100 مرتبہ گناہ کرے اور 100 مرتبہ توبہ کرے تو اللہ اس کو 100 مرتبہ معاف فرمائے گا۔ مگر کوئی آئے تو صحیح توبہ کی طرف، یاد رکھنا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے، وہاں تباہی ہے۔ یاد رکھیے لوگ توبہ کی طرف آنے کو تیار نہیں، اللہ نے گویا کہ ان سے توبہ کی توفیق چھین لی۔ اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے ان سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔